بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق بتائے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں 6 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 یا 6 حقوق ہیں۔ رد السلام، جب کوئی سلام کرے تو اس کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور جواب میں اس سے بہتر الفاظ سے اگر جواب دیا جائے، پورے سلام کا جواب دیا جائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ وعیادۃ المریض، یعنی کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور عیادت کے جو آداب ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمیں کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، تاکہ اس کا بے حد و حساب اجر و ثواب ہے وہ ہمیں ملے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہو صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتے ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسرے انسانوں کی عیادت کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کی بالخصوص، اور عام طور پر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار یہودی کے بیٹے کی عیادت کی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ واتباع الجنائز، تو مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کی فوتگی ہو جائے تو ہم اس کے جنازے اور اس کی تجہیز اور تکفین کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں۔ واجابۃ الدعوہ، اور اگر وہ ہمیں کھانے کا بلائے، کھانے کی دعوت دے تو اس کھانے کی دعوت میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، بغیر کسی شرعی عذر کے کھانے کی دعوت کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ وتشمیت العاطس، یعنی اگر کسی کو جو ہے وہ چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دینا، یعنی وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، اور اگر مطلب یہ ہے کہ وہ یرحمک اللہ کے بعد جو ہے وہ چھینکنے والا جو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اگر وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، یعنی اگر کوئی مسلمان ہم سے مشورہ طلب کرے تو ہمیں پوری خیر خواہی اس کے ساتھ ہے، امانت سمجھ کر اسے بہتر مشورہ دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔